Assalamu alaikum. Let me give you a task. We will do 3 activities. Activity number 1. You have to imagine a person who is talking with you in 2x speed. Will you able to understand him? You will not. Second task is, if your friend is coming towards you and he is saying you that I love you. اگر کوئی دوست آپ کے پاس آ کر کہتا ہے اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ اس چیز کو مان نہیں رہا ہے، وہ بس بظاہر آپ سے کہہ رہا ہے، اندر سے وہ اس چیز کو مانتا تک نہیں ہے، اور جب آپ کو یہ بات آگے جا کے پتہ چلے گی تو کیا آپ کو برا لگے گا؟ آپ کو برا لگے گا۔ ریفلیکشن نمبر 3 از، امیجن کریں کہ آپ کے پاس میں آپ کے کسی عزیز کا ایک لیٹر آیا ہے اینڈ یو آر لیونگ ان دا اولڈ ایرا، جہاں پر کوئی فون کالس نہیں تھے، کوئی ویڈیو کالس نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ سالوں بعد آپ کے کسی پریشیس پرسن نے آپ کے لیے ایک لیٹر بھیجا ہے، لیکن وہ جو لیٹر ہے وہ اردو میں یا انگلش میں نہیں ہے، وہ کسی اور زبان میں ہے، لیکن کیونکہ وہ پرسن آپ کو عزیز ہے، کیا آپ اس لیٹر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ یو ول۔ اب آ جاتے ہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ نمبر 1 واز کہ ہم نے کہا کہ اگر کوئی پرسن ہم سے 2x کی اسپیڈ میں بات کرتا ہے، ہم شاید اسے نہیں سمجھ پائیں گے۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہم اس سے اتنی ہی اسپیڈ میں بات کرتے ہیں؟ سیکنڈ ریفلیکشن، ہم نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کا کوئی فرینڈ آپ کے پاس میں آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے وہ آپ سے بظاہر محبت کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ اس چیز کو نہیں مان رہا ہے، اندر سے وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور جب آگے جا کے آپ کو وہ بات پتہ چلے گی تو شاید آپ کو خراب لگے گا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہم بظاہر تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے جو آپ کو پالتا ہے، اور اندر سے کہیں مارکیٹ میں ذہن ہوتا ہے، کہیں اور چیز میں ہوتا ہے، کہیں ایجوکیشن میں ہوتا ہے، کہیں بچوں پہ ہوتا ہے، ایکسیکٹرا۔ تھرڈ ریفلیکشن واز، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کسی اولڈ ایرا میں رہ رہے ہیں اور آپ کے کسی پریشیس پرسن نے آپ کے لیے ایک لیٹر بھیجا ہے اور وہ جو لیٹر ہے وہ کسی اور زبان میں ہے، تو کیا آپ اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے؟ کیا آپ وہ زبان سیکھیں گے اس کے لیے؟ سملرلی قرآن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لو لیٹر بھیجا ہے جس کے اندر 114 چیپٹرس ہے، اور ہر ایک چیپٹر آپ کے لیے ایک نیا لو لیٹر ہے۔ تو کیا کبھی ہم نے اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کری جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لو لیٹر بھیجا ہے؟ So we are learning the first love letter of the Quran, that is سورہ فاتحہ، جو کہ ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور ہر بچے کو شروع سے ہی یاد کرایا جاتا ہے۔ So the definition is سورہ فاتحہ۔ اس کے اندر 7 آیات ہیں، 1 رکوع ہے اور 26 ورڈز ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ فاتحہ کا روٹ ورڈ فا، تا اور ہا ہے۔ فا، تا، ہا۔ عربک میں ہر ایک چیز کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور وہ روٹ ورڈ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے۔ تو فا، تا، ہا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اوپن کرنا۔ سو سورہ فاتحہ از دا اوپنر آف واٹ؟ اوپنر آف آل دا ہارٹس۔ یہ سارے ہی دلوں کو کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو ڈالنے کے لیے۔ سو دا فرسٹ آیت از الحمدللہ رب العالمین۔ So what does it mean? الحمد، ال کا مطلب ہوتا ہے all، ساری۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریفیں، ساری تعریفیں للہ۔ جب بھی عربک میں کسی ورڈ کے شروع میں لام لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے فور، کے لیے۔ فار ایگزامپل اف یو آر سیئنگ دین، دین کا مطلب ہوتا ہے ریلیجن، بٹ اف یو آر پوٹنگ لام ایٹ دا بگننگ اٹ وڈ بی للدینی، یعنی دین کے لیے، للہ اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ رب از دا لارڈ، جو ہمیں پروویژن دیتا ہے، جو ہمیں سروائیو دیتا ہے، رب جو کہ سسٹینر ہے، العالمین سارے ورلڈس کا، الحمد ساری تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے عالم کا، سارے ورلڈس کا رب ہے۔ وائی آئی سے سارے؟ بیکاز عالمین کے شروع میں بھی ال ہے، اور ال آل کی میننگ دے دیتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے عالم کا۔
اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے الحمدو کو ہی کیوں سلیکٹ کیا کہ وہ قرآن کی سٹارٹنگ میں آئے، تو اس کے کچھ ریزنز تھے. We will discuss those reasons in the next video. اب آپ مجھے کامنٹ کریے کہ الحمدو کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان قرآن کو اس کے معنی سے پڑھ پائیں، یا پھر ہر ایک لو لیٹر کو جان پائے کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا میسج دیا ہے.